اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سب سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے تعلق سے۔ سبحان اللہ، اس سورت کی ابتدا شروع ہوئی الہاکم التکاثر سے کہ اور ہونا اور چاہیے، حرص، لالچ، زیادتی نعمت کی بات سے شروع ہوئی، اور اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ جس نعمت کی تم حرص رکھتے ہو، جس نعمت کو اور پانا چاہتے ہو اور مزید کرنا چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان تمام نعمتوں کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ تربیت کیا ہے ان دونوں آیتوں کے اندر؟ پہلی آیت اور آخری آیت کو جوڑیں اگر، اس میں نصیحت کیا ہے ہمارے لیے؟ نصیحت یہ ہے کہ نعمتوں کے حرص سے زیادہ نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے، یہ ڈر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ چھوٹی گاڑی آپ کے پاس، بڑی گاڑی کی آپ خواہش رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے انسان ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اپڈیٹ ہونا چاہتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر۔ موبائل، گاڑی، گھر، کپڑے، شو، جوتے، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، ان تمام کو روز بروز اپڈیٹ ہونا چاہتا ہے۔ شریعت میں اجازت منع نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا قیامت کے دن، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ چلیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک دو تین حدیثیں انشاءاللہ جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں نکلے۔ عموماً اس وقت اللہ کے رسول نہیں نکلتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی گرمی ہو یا مدینے کی گرمی ہو، مکہ کی گرمی یا مدینے کی گرمی ہو، یہ کڑک دھوپ ہوتی ہے دوپہر کے اندر۔ تو خود حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نکلنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ باہر نکلے، ابو بکر سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست، محبوب ترین انسان ابو بکر سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا، اس وقت آپ یہاں؟ ایک روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ دے کر پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک۔ تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو جس چیز نے گھر سے نکالا نا، اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ بھوکے ہیں۔ سبحان اللہ، ادب دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کا ادب دیکھیں۔ آپ کو جس چیز نے گھر سے نکالا، اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا۔ دونوں مل کر آگے گئے، تھوڑی دور عمر سے ملاقات ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں نے سوال کیا، اس وقت آپ یہاں پر؟ تو عمر نے بھی وہی جواب دیا جو ابو بکر نے کہا تھا، آپ دونوں کو جس چیز نے گھر سے نکالا تھا یا نکالا ہے، اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا۔ ایک روایت ایسی۔ دوسری روایت کے اندر الفاظ کے ساتھ کلیئر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، بھوک نے مجھے گھر سے نکالا۔ صاف کلیئر الفاظ۔ تینوں اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب، تینوں ابو الہیثم رضی اللہ عنہ انصاری کے جو ہے گھر پہ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی گھر والی تھی، پوچھا صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ ابھی وہ باغ میں گئے، ابھی پانی لانے کا، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ ایک روایت میں ہے تھوڑی دیر کے بعد پانی لا کر پلایا، ٹھیک ہے، بہترین کھجور کا خوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر، اور ایک روایت میں ہے
کہ ایک بکرا ذبح کر کے انہوں نے دعوت دی، الگ الگ روایتیں، الگ الگ باتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے، پانی پیا اور کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو بھوک میں کھانا کھلایا، بھوک میں اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ اس حدیث میں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی ہم سب کے لیے، اور ایک اس حدیث کو بتانے سے پہلے اور ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت شاید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن عوام کی حدیث ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کن نعمتوں کے بارے میں؟ کھجور اور پانی کے بارے میں تو نہیں۔ زبیر بن عوام نے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو باتیں نعمتوں کے تعلق سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ کھجور اور پانی تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور اور پانی کے بارے میں یہ سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ، عرب کی عام غذا کیا تھی؟ پانی اور کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی 3 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ کھجور کھا لیے، پانی پی لیے، بس ان کا ناشتہ ہو گیا، ان کا جو ہے رات کا کھانا ہو گیا۔ یہ 3 مہینے تک ایسے ہی چلتا تھا۔ تو زبیر بن عوام نے جب استفسار کیا کہ کیا یہ پانی اور کھجور کے بارے میں تو نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اور کھجور ہی کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ چلیے دونوں حدیثوں کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ پانی اور کھجور یہ عام غذا تھی، بیسک غذا سمجھ لیں آپ، بیسک غذا تھی۔ بریانی، مندی، حریص، حلیم، یہ تو بہت ٹاپ غذائیں آج کے زمانے کے حساب سے بھی۔ تو چھوٹی ایک معمولی عام غذا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھنے والا ہے، تو بڑی نعمتوں کا سوال کیسے نہیں ہوگا؟ بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے سوال نہیں پوچھے گا؟ یہ تصور، یہ ایمان ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ سوچ کے دیکھیں آپ، ہم نعمتوں کو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ حدیث جو میں نے بتائی کہ ابو بکر سے ملاقات ہوئی، عمر سے ملاقات ہوئی، تینوں مل کر ایک صحابی کے گھر گئے، آپ نے کھجور کھایا، پانی پیا، بھوک تھی، ضرورت تھی، اللہ کی نعمت ملی۔ اللہ کی نعمت پر آدمی شکر کرتا ہے نہیں کرتا، یہ امتحان ہے اصل زندگی کا۔ کل تک کچھ نہیں تھے، اللہ نے آج کچھ دیا آپ کو، ان نعمتوں پر آپ شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ شکر گزار ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تجھے صحت نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے صحت نہیں دی؟ اور کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ یہ ٹھنڈا پانی، صحت، اسی طریقے سے کھانا پینا، یہ وہ عام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ایک بات بیان فرمائی کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبوبتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ سستی کے شکار، غفلت کے شکار۔ کون سی 2 نعمتیں؟ فرمایا صحت والفراغ، صحت، فراغ، خالی اوقات، آپ بزی نہیں ہیں، آپ بزی نہیں ہیں، کوئی کام نہیں آپ کے پاس، خالی ہیں آپ۔ یہ 2 نعمتوں کو لوگ ضائع کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے کچھ سوالات ہیں، کچھ تربیتی باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والا۔ تو سب سے پہلے
کیا کیا نعمتیں ہیں اس کی لسٹ بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ نعمتیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں جو عام ہیں، جو اللہ تعالیٰ مسلمان غیر مسلم سب کو دیا، ہوا، پانی، روشنی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ندیاں، یہ فلاں یہ فلاں، یہ تمام کے اللہ تعالیٰ نے عام دیا۔ اس کے بعد اور کچھ ایسی خاص نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں ہم کو دیا، ایمان کی دولت، قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا اسوہ، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان ہم کو دیا ہے، توفیق دیا اللہ تعالیٰ، دوسروں کو نہیں دیا اس میں۔ یہ تو ہو گیا۔ اس کے علاوہ اخص الخاص، کچھ خاص نعمتیں ہیں، کچھ خاص ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ کو دیا، کچھ کو نہیں دیا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ الگ الگ ٹیلنٹ دیا۔ کسی کو مسکرا کے ملنے کے ٹیلنٹ دیا، کسی کو تہجد گزار بنایا، کسی کو وقت پر آنے کی مسجد میں آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اتنی ساری خاص نعمتیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے، آپ گنیں گے نا نعمتوں کو، گنو، اگر نعمتوں کو اگر گننا چاہیں گے آپ، نعمتیں شمار نہیں کر سکتے آپ، گن نہیں سکتے آپ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو، گننا چاہتے ہو، تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو، شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ خصوصی نعمتوں کی لسٹ تیار کریں۔ عام نعمتوں کے بعد سوال ہوگا، شکر کریں نہیں کریں؟ آپ پانی پیے نا، آپ الحمدللہ کہیں نہیں کہ آپ؟ یہ پانی اگر نہ ملتا آپ کی حالت کیا بنتی؟ آپ بھوک سے تھے، کھانا ملا، اللہ تعالیٰ نے جو روزی روٹی کا انتظام فرمایا، آپ نہ کھاتے تو کیا ہوتا؟ سر چکراتا، بی پی لو ہوتا، گر پڑتے، چوٹ لگتی، کیا ہوتا؟ اللہ بہتر جانتا۔ اس کھانے پر آپ نے شکر کیا نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے وقت پر کھانا کھلا دیا، میں بھوکا تھا، تو نے جو میرے روزی روٹی کا انتظام کر دیا، اللہ تیرا جو شکر ہے، تیری یہ تعریف ان نعمتوں پر، الحمدللہ کہا ہم نے، کہا ہم نے۔ تو زندگی میں سیکھنے والی چیز کیا ہے؟ نعمتوں پر شکر، مصیبتوں پہ صبر، دو ہی چیزیں سیکھنے کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غور کر کے دیکھیں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کے تعلق سے، نعمتوں کے جواب اور سوال کے تعلق سے پریشان رہا کرتے تھے۔ بھوک کے وقت میں آپ نے کھانا کھایا، بھوک کے وقت میں آپ نے پانی پیا، بھوک کے وقت میں آپ نے کھجور کھائے، کہا صحابیوں ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ نعمتیں شمار نہیں کر سکتے آپ۔ ہمارا کپڑا، ہماری صحت، ہمارے آرگنز، سمجھے آپ، ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل، رہنے، کھانے، پینے اور زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے جو وسیلے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں، ان نعمتوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مالدار کے مقابلے میں ایک مسکین آدمی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائے گا۔ یہ 40 سال کا وقت کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے نعمتیں دیا نا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ باز پوچھ کرے گا۔ آج کتنی نعمتیں، گاڑی ہے ہمارے پاس پھر بھی مسجد کو نہیں آتے، صحت ہے ہمارے پاس پھر بھی ہم مسجد کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے وسائل پیدا فرما دیے، الارم ہے ہمارے پاس اٹھنے کے لیے، گھڑیاں ہیں، کتنی نعمتیں، آپ سوچ کے دیکھیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسمان کو دیکھ کر فجر کی نماز کا وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، سورج کو دیکھ کر ظہر کی نماز کا وقت اندازہ لگایا جاتا تھا، سایہ دیکھ کر عصر کا وقت شروع ہو گیا اس کا اندازہ لگایا جاتا تھا، سورج ڈوب جائے تو جو مغرب کے اندازہ لگایا جاتا تھا، اور اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد 1 گھنٹے تک لالی رہتی تھی، سمجھ رہے ہیں، اس لالی کو دیکھ کر عشاء کی نماز کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں، گھنٹہ چھوڑیے، منٹ چھوڑیے، آج ملی سیکنڈ کے دور میں ہم، بڑے ملی سیکنڈ میں چھوڑ دیجیے آپ، مائکرو سیکنڈ کے دور میں آپ، سبحان اللہ۔
لیکن آج ہماری حالتیں کیا ہیں نعمتوں کے تعلق سے؟ آج کتنے ایسی نعمتوں کو خراب کرتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ دعوت میں گیا، ایک صاحب بیٹھ کے کھا رہے تھے، ماشاءاللہ چکن بریانی تھی، چکن منگا رہے ہیں، آدھا کھا رہے ہیں، آدھا پھینک دے رہے ہیں میرے سامنے۔ ٹھیک ہے، آپ کو من نہیں کر رہا تو آپ کیوں آدھا کھا کے آدھا پھینک رہے ہیں؟ آپ کتنی نعمتیں دعوتوں میں ضائع کرتے۔ 500 روپے کا کھانا ہوتا ہے، کبھی کبھی 600 روپے کا کھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 16 آئٹم اگر آپ کے پاس ہے دعوت میں، پانی سب جوڑ کر سمجھیے وہ کھانا 600 روپے کا، 600 روپیز پر ہیڈ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 آدمی کا کھانا منگواتے ہیں، آدھا آدمی کا کھانا کھاتے ہیں، 2.5 آدمی کا کھانا پھینک کے آتے ہیں۔ یہ آج ٹرینڈ بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی کی امتی ہم اس معاملے میں۔ اللہ پوچھنے والا نہیں، اللہ سوال کرنے والا نہیں نعمتوں کو جو ہم نے ضائع کر رہے ہیں ہم پھینک رہے ہیں۔ تو آج سب سے بڑی خرابی کیا ہے معلوم ہم کو؟ احساس سے جواب دہی کا احساس ہمارے پاس ہے۔ اللہ پوچھنے والا، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، یہ احساس آج ہمارے پاس نہیں۔ شریعت پڑھ لیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کے تعلق سے، المرء راع فی بیتہ، کہ شوہر گھر کا بڑا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ سوال کرنے والا۔ بیوی کو کھانا دیا نہیں دیا، بچوں کو کھانا دیا نہیں دیا، ان کی ضرورتوں کے لیے محنت کی نہیں محنت کی، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے تعلق سے اللہ نے کہا والمرأة راعیة فی اہل بیتہا وولدہا، اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں بھی اور گھر کے معاملات کے اندر بھی عورت ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال پوچھنے والا۔ والامام راع، امام مسجد کا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا۔ تو آج کا جو سب سے اہم سوال کیا ہے؟ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم اس کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تربیت اس سورت کی آخری آیت سے ہم کو ملتی۔ پیسہ اللہ نے دیا آپ کو، پیسوں میں غریب کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے۔ ہم نے دیا نہیں دیا، سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس لیے پیسے جنہیں اللہ نے پیسے دیے ہیں، ان پیسوں کے تعلق، وہ بھی نعمت اللہ کی، پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا، آپ وہ ٹیلنٹ دین کے لیے، اللہ کے لیے، قوم کے لیے، آنے والے فیوچر کے لیے اگر آپ استعمال نہیں کرتے، اس کے بارے میں اللہ سوال کرنے والا۔ اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے، الحمدللہ، صحت کے تقاضوں والے جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سوال پوچھنے والا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ آیت مبارکہ ہماری زندگی سے کبھی چھوٹ کے جانے والی نہیں ہے۔ لہذا اسی احساس، جس احساس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی کہ اس کھانے پر، اس کھجور پر، اس پانی پر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والا، ایسے ہی ہم کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے ویسے ہی جواب دہی کا احساس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ آ گیا نا، یہ احساس سے جواب دہی آ گیا کہ اللہ پوچھنے والا ہے، 50 مسائل زندگی سے ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں زندگی ختم ہو جائیں گے۔ آج پیسہ دینا ہے معلوم ہے، ہم دیتے نہیں، احساس نہیں اس کا۔ تو بہرحال اس صورت کی ذریعے بہت تقریباً 1 ہفتہ میں نے تکاثر پر 5 درس دیا آپ کو۔ 5 درس میں بھی کتنی بڑی بڑی اہم باتیں، نصیحتیں، تربیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھا ہے۔ آج کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو معلوم تھا، آپ اللہ کی نعمت تھی ملی، سمجھ رہے آپ، اگر ہم نے شکر نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہا اگر تم شکر کرو گے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ اور دے گا، اگر تم نافرمانی کرو گے، ناکفری کرو گے، اگر تم جو کفر کا راہ اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس دردناک عذاب ہے، ان عذاب لشدید، میں بڑا سخت عذاب دینے والا۔ قوم سبا پر
جو عذاب آیا کس نوعیت کی تھی عذاب؟ اللہ نے بھوک مسلط کر دیا، خوف کو مسلط کر دیا، امن کو چھین لیا، کیا وجہ تھی؟ شکر نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں تھا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی ناشکری پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھوک کو اور جو ہے خوف کو اللہ نے مسلط فرما دیا۔ یہ امن میں ہے ہم لوگ، نعمت ہے امن، راستہ آنا جانا کتنا صاف ستھرا ہے ہمارا، اللہ کی نعمتیں ہیں سب۔ اللہ تو یہ دیا، تو وہ دیا، یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنا شروع کریں گے سمجھ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حمد ختم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس سورج کے ذریعے آخری جو بات میں نے بتانے کی، اس آیت میں اللہ نے جو بیان فرمایا کہ اللہ نعمتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، آپ لسٹ بنائیں نعمتوں کی، آپ اس کا حساب کتاب خود لیں، اپنے زندگی کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اس صورت کی جتنی باتیں میں نے بتائی، تقریباً 15-16 باتیں میں نے جو تربیتی نکات میں بتائی ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔